اللہ کی قسم یہی افراد تھے. قسم اٹھا کے تو آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا نا. اس میں جہلم کے مناظر اور علماء نہیں تھے, صرف مفتی طارق مسعود, فیمس اسکالر. اس کو بھائی دیکھو, انجینئر کا جہاں تک مسئلہ ہے نا, ہم نے اب اس لیے یہ جا کے وہاں بات چیت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہو. اور یہ جو میں 5 آدمی لے کے جا رہا تھا, یہ جو میں نے کہا تھا نا 5 میری طرف سے 6 آدمی میں نے کہا تھا شاید, تو ان میں 5 تو کراچی کے تھے, کوئی جہلم کے علماء نہیں تھے میرے ساتھ. اس میں بعض حضرات نے کوشش کی کہ ہم بھی آئیں, وہ اچھے مخلص تھے, لیکن میں نے کہا حضرت اگر میں آپ کو لے گیا تو میسج یہ جائے گا کہ یہ خود نہیں چاہ رہے, یہ دوسرے علماء کو آگے کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے کہا ہم بات چیت میں یہ طے کریں گے, بات میں کروں گا, میری طرف سے کوئی اور بات نہیں کرے گا, اور کوئی جہلم کا عالم میرے ساتھ نہیں ہوگا سوائے مولانا مصعب کے. وہ اس لیے کہ چونکہ وہ نمائندے بنا دیے تھے مقامی ہونے کی وجہ سے, مولانا ہونے کی وجہ سے نہیں, بلکہ جہلم کے مقامی. تو مقامی آدمی کے لیے ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے. تو وہ صرف معاون کے طور پر کنارے پہ کہیں بیٹھ جائیں گے. بات کون کرے گا؟ میں کروں گا, دلائل میں دوں گا, کسی کو بولنے کی اجازت نہیں. ایک مولانا مصعب تھے اور 5 بندے کراچی کے میرے ساتھ تھے. ان میں ایک کیمرہ مین تھا جو فہد ہے, جو یہیں بیچارے کو نہ المحنت کا لفظ کا پتہ, نہ عرش کا پتہ, بیچارے کو کچھ بھی نہیں پتہ. وہ تو ایسا سیدھا بچہ ہے بیچارہ. ایک دن میں ایسا سیدھا آیا ہے کہ میں حیدرآباد جا رہا تھا اس کو لے کے, تو آگے کہیں علاقہ نظر کہہ رہے لاہور ہے یہ پچھلے سال کی بات ہے. یعنی انجینئر صاحب یہ سمجھ رہے ہوں کہ بڑے بڑے علاموں کو لے جا کے میرے اوپر فٹ کر دینا, فتنہ پرستوں کو, وہ یہ اگر سمجھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے بھائی. ایک یہ کیمرہ مین تھا جس کو بیچارے کو یہ نہیں پتا. پھر ہم نے بھی کھیلا اس کے, ہم نے کہا وہ آگے فلسطین کی پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں, فلسطین. میں نے کہا وہاں سے تھوڑا سا یوں ٹرن مارو نا تو مصر سے ٹچ کرتے ہوئے ہم سوئٹزرلینڈ کی طرف نکل جائیں گے. ہم تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پھر تو ہم تو مذاق اڑاتے رہے ہیں اس کا راستے پر کہ بھائی اس کو یہ نہیں پتا. تو یہ اتنا گھننا تھا, یہ مناظرہ کرے گا, یہ انجینئر صاحب کو دھمکیاں دیتا, یہ پڈا کرتا وہاں جا کے. ایک تھا میرا بھانجا واسع, یہ جو یہ بیٹھا ہوا ہے, یہ این ای ڈی یونیورسٹی میں 2 سال مکمل کر چکا ہے, آدھا انجینئر ہے, عالم تو ہے ہی نہیں. یہ اس لیے گیا تھا کہ اس کو میں نے رجسٹر دیا ہوا تھا کہ جب میں بولوں نا کہ یہ والا کلپ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فوراً چلا کے دکھاؤ, سمجھ رہے ہیں. تو اس کے پاس وہ کلپوں کے پورے ریکارڈ, ہم نے ایک آدمی اپنے جیب میں ساری چیزیں تھوڑی ڈالے گا کہ جب میں آپ سے وہ کلپ مانگوں آپ نے وہ کلپ پیش کرنا ہے کہ آپ نے فلاں کلپ میں یہ ارشاد فرمایا ہے, ٹھیک ہے نا, یا آپ اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, کچھ بھی ہے. یہ اس کام کے لیے تھا. ایک مولانا صفی صاحب تھے, وہ بیچارے چھوٹے سے عمر ہے ان کی, ابھی فارغ ہوئے ہیں, وہ میرے شاگرد ہیں. ان کو میں نے کچھ کتابیں پکڑائی ہوئی تھی, کیونکہ عالم جب ہوتا ہے نا تو اس کے لیے حوالہ نکالنا آسان. میں فوراً کہتا یہ حدیث ہے فلاں صفحے پر نکالو ذرا, تو وہ اس طور پہ اتنا تو ہوتا ہے نا. ایک عثمان بھائی تھے جو ایڈیٹر تھے, ایڈیٹنگ کرنا, لیپ ٹاپ کا سارا کام. میں نے کہا وہاں جا کے جیسے میں جہلم میں جب کلپ ریکارڈ کرواؤں گا تو وہ ظاہر ہے کلپ اپلوڈ بھی تو کرنا ہے نا, کلپ اپلوڈ بھی تو کرنا ہے نا. تو وہ اس لیپ ٹاپ کا کام جانتے ہیں, بھائی فوراً اپلوڈ کرو. کوئی اس میں ایڈیٹنگ کرنی پڑ جاتی ہے تو ایڈیٹنگ کر لے اس میں. اس کے لیے عثمان بھائی تھے, یہ لیپ ٹاپ کا سارا کام سنبھالتے ہیں. اور ایک میرے بہنوئی عارف صاحب جو میرے بچپن کے دوست ہیں, وہ غریبی میں, تو ایک غریبی تو چلتی ہے نا, تو وہ تماشا دیکھنے کے لیے. مشاورتی کونسل میں وہ ہمارے لنگوٹی یار ہیں, 8ویں کلاس سے ہم دونوں دوست ہیں, ساتھ ہیں. تو ہم نے کہا چل تو انجوائے کرنے کے لیے, تو ایک بندہ تو تماشائی بن سکتا ہے نا. اور مولانا مصعب صاحب اس لیے کہ وہ نمائندے, ان کو نمبر میں نے دیا تھا تاکہ ان کے ساتھ جو شرطیں طے ہوں ایسا نہ ہو کہ وہ بیٹھیں اور وہ پھر خود گواہی دے سکیں گے بھائی یہ شرطوں کی کیا ہو رہی ہے, مخالفت ہو رہی. تو یہ کوئی نہیں تھی کہ ہم نے جہلم کے علماء کو لے جا کے ان کے سر پہ دے مارا اور ایسا کیا. تو وہ ایک غریبی ہمارے ساتھ. ایک توفیلی پہ سنا دوں, وہ ایک آدمی سنا, وہ آپ نے نئے لوگ بہت آ رہے ہیں. ایک آدمی گیا, اس کی دعوت کی کسی نے, ستار بھائی کی, آپ میرے گھر آپ کی دعوت ہے, آپ تشریف لے آئیں. تو ستار بھائی چلے گئے. راستے میں ایک بندہ ملا, کہاں جا رہے ہو ستار بھائی؟ انہوں نے کہا میں دعوت میں. انہوں نے کہا مجھے بھی لے جاؤ. اس نے کہا تجھے کیا کہوں گا, بلایا مجھے, کہنا توفیلی ہیں, توفیلی بھی تو ہوتے ہیں نا ساتھ میں, چلو آ جا. ایک اور ساتھ صاحب راستے میں مل گئے, بھائی دونوں کہاں جا رہے ہو؟ کہ دعوت میں. تو آپ کون ہو؟ بھائی میں تو ستار بھائی ہوں, مجھے تو بلایا. یہ کون ہے؟ یہ توفیلی. تو کہا مجھے بھی لے جاؤ. کہا تیرے بارے میں کیا کہیں گے؟ کہنا توفیلی. کہہ دینا کہ کون ہے یہ, توفیلی کا بھی توفیلی.
اب 3 ہو گئے. اب آگے جا رہے ہیں, ایک اور بندہ ملا ان کا ریلیٹیو. کہاں جا رہے ہو؟ بھائی دعوت پہ. میں اصل ہوں, یہ طفیلی, یہ طفیلی. بھائی مجھے بھی لے جاؤ. ابے میں اصل ہو گیا, یہ طفیلی, تو طفیلی, تو تجھے کیا بولوں گا؟ اس نے کہا مجھے پہلے سے جانتا ہے, وہ مجھے پہلے سے جانتا ہے. چلو بھائی تو بھی آ جا, تجھے تو پہلے سے ہی جانتا ہے. اب جب جس نے دعوت کی تھی اس نے 1 کے 4 بندے دیکھے. اس نے کہا بھائی آپ کون؟ کہا میں تو ستار ہوں جو اصل. یہ کون ہے؟ کہا یہ طفیلی ہے. غصہ آنے لگا میزبان کو, یہ کون ہے؟ یہ طفیلی ہے. اب میزبان کو آیا غصہ, کہہ رہے یہ الو کا پٹھا کون ہے؟ اس نے کہا میں نے نہیں کہا تھا پہلے سے جانتا ہے مجھے, میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے جانتا. اور یہ کہا اور گھس گیا کر کے. تو جہاں بھی کہیں جاتے ہیں ڈیبیٹ کرنے کے لیے ایک آدھ غریبی چلتی ہے. تو یہ 6 میں نے یہ والے 6 بولے تھے. اس میں کوئی یہ نہیں کہ جہلم کے مناظروں, جو بڑے بڑے مناظر ہوتے ہیں ان کو آپ کے سر پہ لے جا کے, باقی تصویریں تو پھر آئیں گی, ظاہر ہے وہ سب علماء ملے, ان میں جو مناظر تھے وہ بھی ملے, وہ تو گروپ فوٹو وہ تو بنتا ہی ہے, سب کو پتہ ہی ہے. تو یہی اللہ کی قسم یہی افراد تھے. قسم اٹھا کے تو آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا نا. اس میں جہلم کے مناظر اور علماء نہیں تھے, صرف ایک مولانا مصعب صاحب تھے, باقی سارے یہی تھے. اور ان میں بھی مولانا مصعب صاحب نے بات چیت نہیں کرنی تھی, پابندی ان کو پہلے سے میں نے پابندی لگا دی, آپ نے بولنا نہیں ہے, بات میری اور انجینئر کی ہوگی, آپ کی نہیں ہوگی, آپ کو اجازت نہیں ہے ایک لفظ بھی بولنے کی. کچھ لوگ تو اور بھی تھے جو ساتھ جانا چاہ رہے تھے, ہم نے اس لیے منع کیا کہ ہمیں ڈر تھا یہ بیچ میں بول نہ پڑے کہیں, تو یہ بھی خطرہ لگ رہا تھا. تو بہرحال ہمارا مقصد پھر بتا دوں کوئی نیگیٹیوٹی پھیلانا نہیں ہے, اس مسئلے کو ختم کرنا ہے.